السلام علیکم۔ طلباء کے سوالات نے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک ٹائم ایسے آیا کہ حال میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب عمران خان کا نام لیا حال جو وہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یحییٰ آفریدی کیوں چیف جسٹس بنے؟ کیونکہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر کو نہیں بنانا تھا۔ کیوں نہیں بنانا تھا؟ کیونکہ وہ ہمارا الیکشن ڈاکہ جو ہے وہ کہیں نہ کھول دیں۔ اور بات یہ ہے کہ اب کون سی ہم الوژنس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اتنی دیدہ دلیری سے کیسے کوئی چیز جھٹلا سکتے ہیں؟ کیا کیا آپ نے؟ 12 وہ لوگ بٹھائے جو ایس ایچ او اور سول جج نے اور پٹواری لگانے کے لیے کوششیں کرتے رہے پوری عمر، ان کو آپ نے دے دیا، آپ نے چیف جسٹس سلیکٹ کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ کس لیے؟ اگر کوئی کل یحییٰ آفریدی صاحب کہیں کہ آج کے بعد میں پرائم منسٹر سلیکٹ کروں گا، 3 نام مجھے بھجواؤ، تو آپ کو قبول ہوگا؟ تو بنیادی طور پہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے آزاد عدلیہ کا وجود ختم کر دیا ہے، اور وہ ختم کیا ذاتی مفادات کی وجہ سے۔ 26ویں آئینوی ترمیم لوٹوں کی وجہ سے لائے، اور قاضی فائز عیسیٰ لوٹا کریسی جائز قرار دے کے گئے۔ آگے چلیں جی، نیکسٹ کویسچن۔ 90% پاسنگ ریٹ ہوتی ہے پی ایم ڈی سی میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کی، اور جو میڈیکل سروے ہوا تھا ایک کہ نا 70% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل میں جانا ہے، وہ لائک اس کو وہ پریفر کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود 40% جو ہمارے پاس ہیلتھ کیئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ واٹس دا ریزن بہائنڈ دس ہول لائک برین ڈرین ان پاکستان، سگنیفیکینٹ برین ڈرین؟ 40% میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ 40% جو ہیلتھ کیئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ چلے جاتے ہیں پاکستان چھوڑ کے۔ تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہوگی؟ اچھا، میں اور کوئی کویسچن بھی لینا چاہوں گا ساتھ۔ جی نیکسٹ آن دیٹ سائڈ پلیز۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر ہم لوگ ریسنٹ گریجویٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایمبیشیس ہوتا ہے کہ اس نے ایک انڈسٹری لگانی ہے، لیکن اس کے فائنینشیل ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تو وہ انڈسٹریلائزیشن کی بجائے وہ جاب ڈھونڈتا ہے، پھر وہ 5-10 سال کے بعد تھوڑا بہت کماتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم لوگ دیکھیں جو ہمارے انویسٹرز ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے، وہ لوگ زمین خریدتے ہیں اور آگے دوسرا جو انویسٹر ہوتا ہے وہ اس کو لائک پرچیز کر کے آگے سیل کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ زمین کی تو ایکچوئل کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ وہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، نہ ہم لوگ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں، تو ہمارے ملک میں ریئل اسٹیٹ کی بجائے انڈسٹریلائزیشن کا رجحان کیوں نہیں ہے؟ غریزہ فاروقی صاحبہ، ملک ریاض پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن انڈسٹریلسٹ نہیں پیدا کر رہے۔ یہ جو ابھی ایک ہم نے دیکھا نا کہ یہاں پہ کلیپنگ ہوئی، کن چیزوں پہ ہوئی؟ ایک پاپولسٹ بیانیے پہ۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ لوگوں نے چیزوں کو بہتر طریقے سے یہ دلوں کا بیانیہ ہے، دلوں کا۔ بات کمپلیٹ کریں گے۔ پاپولزم بائی دا وے ہماری یہ ماشاء اللہ ویڈیو آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں، ہمارے اس مزید ویڈیو پڑھ کو لکھ لائک لیں۔ ضرور پاپولزم از اسی طرح کی نتھنگ ٹو ویڈیو بی دیکھنے کے لیے ہمارے اس پراؤڈ چینل کو آف، ضرور اٹس سم تھنگ ٹو بی سبسکرائب کریں۔ ashamed of. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ Right? اللہ حافظ۔ So it's because it promotes fascism, it promotes dictatorship، ٹھیک ہے؟ سو تالیاں ہم لوگوں نے بجانی ہیں یا بجوانی ہیں، تو یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ میں بھی آپ سے وہ چند ایک جملے بول دوں، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، عدلیہ آزاد نہیں، پارلیمنٹ پہ ڈاکہ ہے، وغیرہ وغیرہ، بٹ دس از ناٹ دا ریالٹی۔ آپ لوگ خود فیصلہ کریں، لیکن کم از کم پاکستان کی ہسٹری پڑھیں، اور اس ہسٹری کو پڑھنے کے بعد پھر خود انالیسس بھی کریں اور لوگوں سے بات بھی کریں۔ جو برین ڈرین کی بات ہو رہی ہے، امریکہ میں سب سے زیادہ جو کمیونٹی بستی ہے ڈایاسپورا، دیٹ از آئدر فرام چائنا، فرام میکسیکو اینڈ فرام انڈیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چائنا میں یونیورسٹیز اچھی نہیں ہیں، یا چائنا میں روزگار کے مواقع نہیں ہیں، یا چائنا میں باقی سہولیات نہیں ہیں۔ میکسیکو کی ہم بات نہیں کر سکتے، انڈیا بھی ٹھیک ہے، لیکن انڈین ڈایاسپورا امریکہ میں بہت زیادہ ہے۔ بڑی صاحب، تقریباً ہماری یوتھ کا سوا ستیاناش ہو چکا ہے۔ یہاں 97% شکلیں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ذہن میں، دل میں یہی چیز ہے کہ ہم نے فوراً ڈگری کرنی ہے اور باہر نکلنا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری حکومتیں ایسے انیشیٹو نہیں لے پائیں جو ان کو سیٹسفائی کر سکیں۔ لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے کا اور میڈیا کا، خاص طور پر معاشرے کا بہت حد تک نیگیٹو رول ہے اس میں؟ کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے
کہ ملک کے اندر کچھ نہیں ہے. اور جب وہ اس صورتحال میں آتا ہے کہ وہ ڈیسیجن لے پائے, وہ اس وقت تک اس کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ ملک میں واقعی کچھ نہیں ہے. پھر وہ ان لوگوں کو نہیں دیکھتا جو اسی ملک میں اسٹرگل کر کے آج یہاں تک پہنچے. جیسے میں یہاں اگزامپل دوں, ایک لڑکا 20 روپے CDA سرائے اسلام آباد میں چارپائی پر سوتا تھا, اور آج وہ میرے سامنے ارشاد بٹی بن کر بیٹھا ہوا ہے. شکریہ. ہم نہ اچھا پاکستان دے سکے ہیں, نہ اچھا تعلیم. ہمارا آئین جو ہے, جو کہ اب غالباً کئی بار ٹوٹ چکا ہے ہماری نظروں کے سامنے, اور اس آئین میں بنیادی کیا ہے حقوق کہ آپ کو مفت تعلیم دیں گے. آپ کو مل رہی ہے مفت تعلیم؟ مل رہی ہے. ہم مفت صحت کی سہولیات دیں گے, مل رہی ہے. آزادی اظہار رائے دیں گے, مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو مواقع دیں گے جابز کے اس ملک میں آگے بڑھنے کے. مجھے بتائیں, جہاں جتنی لڑکیاں ہیں بیٹھی ہیں, کیا ان میں کوئی کم ہے مریم نواز صاحبہ سے؟ کوئی کم ٹیلنٹڈ ہے؟ تو کیوں آپ میں سے کیوں نہیں کوئی CM بن سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سے کوئی نواز شریف صاحب کی بیٹی نہیں ہے. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, ان میں بتائیں کوئی بلاول بھٹو سے کم ایجوکیشن اس کی ہے یا نہیں ہے نا؟ مجھے تو لگتا ہے زیادہ ہی ہوں گے, سارے ہی زیادہ بہتر ہوں گے. لیکن آصف علی زرداری صاحب کے آپ بیٹے نہیں ہیں. تو آپ کو اگر آپ لغاری مزاری یا بڑے خاندان, میں کسی خاندان کا نہیں کہہ رہا, بڑے خاندان سے, بڑے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں گے تو آپ کو مواقع نہیں ملیں گے. ٹھیک جی, نیکسٹ کویسچن جی. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی کے 3 پلرز ہوتے ہیں, جوڈیشری, لیجسلیچر اور ایگزیکٹو. اور آپ اگر ایک پلر کا اکھاڑ دیں تو 2 پلر میں بلڈنگ تو نہیں کھڑی ہو سکتی. ٹھیک, لائک یو آر ٹیکنگ دا وائس آف فریڈم فرام دا جوڈیشری. وہ آزاد عدلیہ تو نہیں رہی پھر. اور جب آزاد عدلیہ ہی نہیں رہی تو پھر آزاد یوتھ کہاں رہے گی؟ اوکے, انٹرسٹنگ کوشچن. عادل صاحب, ایک تو مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیجئے, آپ میں سے کوئی, عادل صاحب آپ دے دیجئے, یا آپ میں سے کوئی, عدلیہ آزاد کیسے نہیں ہے؟ عدلیہ تب آزاد نہیں ہے جب مجھے پتہ ہے کہ 3 چیف جسٹس میں سے میں نے ایک پرائم منسٹر نے یا پریزیڈنٹ نے چوز کرنا ہے اس کو, اور وہ میری گورنمنٹ کے خلاف. پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نے تو چوز نہیں کیا. نو, بٹ جس پہ the senior most chief justice was not Justice Yahya Afridi. That is the point. So اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے the senior most chief justices are the senior most. جو senior تو most یحییٰ ہوتا ہے وہ آفریدی 1 کیسے گھنٹے بنے ہیں چیف جسٹس؟ He was selected. We all know that. Selected by whom? That's what I want to ask. By whom? یہی تو پرابلم ہے کہ ہم سب کے ہاتھ میں ماشاءاللہ یہ اسمارٹ فونز آ گئے, مہنگے ہوں یا سستے ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا. اس اسمارٹ فون پہ جو بیانیہ ہمیں نظر آئے گا ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں گے, کیونکہ ہمارا اٹینشن سپین از ایون لیسر دین 30 seconds, میکسیمم 1 minute. کوئی پوسٹر دیکھ لیں گے, کوئی میم دیکھ لیں گے, کوئی اسٹیٹمنٹ 1 liner 2 liner دیکھ لیں گے, ہم اس کو یقین کر لیں گے. I'm not blaming anyone. This is human psyche. یہ انسان کی سائیکی ہے. اور دوسری سائیکی انسان کی یہ ہے کہ آپ جتنا کسی بات کو ہیمرنگ کریں گے بار بار, اوور اینڈ اوور اگین, دیٹ وڈ ٹرن آؤٹ ٹو بی دا ٹروتھ. آپ ماشاءاللہ IR کے اسٹوڈنٹس ہیں. I have studied IR, I have studied political science. ایک ٹرم ہے illusory truth effect, کہ آپ سچ کے بارے میں اتنا illusion کریٹ کر دیں. This is a political science term. یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے بن جانے سے عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی ہے. پارلیمنٹ سپریم ہے, ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں بینگ اے ڈیموکریٹ کہ نہیں یقین رکھتے؟ پارلیمنٹ نے ایک آئین میں ترمیم کی, اس نے کہا آپ اس پہ اپنا کاؤنٹر آرگیومنٹ دیجیے گا. اس نے کہا جی ایک کمیٹی بنے گی جس میں پرائم منسٹر ہے ہی نہیں, پریزیڈنٹ ہے ہی نہیں, جس میں حکومت کے بھی لوگ ہیں, اپوزیشن کے بھی لوگ ہیں, ود پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن. اس نے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کیا ہے, ناٹ سلیکٹ, ناٹ چوزن. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں یہ ہوتا تھا, یہی پروسیجر پاکستان میں 1970s 1980s تک غالباً موجود تھا کہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتے تھے. اس کو ختم کیا گیا, جوڈیشل کمیشن کے تھرو ایک اور پروسیجر لایا گیا. بڑی صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہمارے 3 پلر تھے, حکومت, پارلیمنٹ, آزاد عدلیہ. الحمدللہ آزاد عدلیہ, انا للہ و انا الیہ راجعون.
اور یہ پارلیمنٹ سپریم ہے. کون سی بھائی پارلیمنٹ؟ جو مینڈیٹ لے کے آتی ہے وہ پارلیمنٹ. اور دوسرا، جسٹس یحییٰ آفریدی کیوں چیف جسٹس بنے؟ کیونکہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر کو نہیں بنانا تھا. کیوں نہیں بنانا تھا؟ کیونکہ وہ ہمارا الیکشن ڈاکہ جو ہے وہ کہیں نہ کھول دیں. اور بات یہ ہے کہ اب کون سی ہم الوژنس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اتنی دیدہ دلیری سے کیسے کوئی چیز جھٹلا سکتے ہیں؟ کیا کیا آپ نے؟ 12 وہ لوگ بٹھائے جو ایس ایچ او اور سول جج نے اور پٹواری لگانے کے لیے کوششیں کرتے رہے پوری عمر. ان کو آپ نے دے دیا، آپ نے چیف جسٹس سلیکٹ کرنا ہے. کیوں بھائی؟ کس لیے؟ اگر کوئی کل یحییٰ آفریدی صاحب کہیں کہ آج کے بعد میں پرائم منسٹر سلیکٹ کروں گا، 3 نام مجھے بھجواؤ، تو آپ کو قبول ہوگا؟ تو بنیادی طور پہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے آزاد عدلیہ کا وجود ختم کر دیا ہے، اور وہ ختم کیا ذاتی مفادات کی وجہ سے. 26ویں آئینی ترمیم لوٹوں کی وجہ سے لائے، اور قاضی فائز عیسیٰ لوٹا کریسی جائز قرار دے کے گئے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی عدلیہ کی آزادی پہ بات ہو رہی تھی، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جو خود کرپٹ جن کے کیسز چل رہے ہیں وہی امینڈمنٹ کر رہے ہیں؟ اور جیسے ابھی بلاول نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اگر بندے پورے نہ ہوئے ہمارے لیے امینڈمنٹ کے لیے تو ہم اس کے لیے زبردستی کرا دیں گے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایسے عدلیہ آزاد رہے گی؟ اور 6 ججز کا جو خط تھے اس کے بارے میں بھی جی مجھے آپ ذرا بتا دیجئے کس کس پر کون کون سے کیسز ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں ان کے کیسز کرپشن پہ ارے نام لے کے بتا دیجئے نا، نام لے کے بتا دیجئے. آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، نوجوان ہیں، کہ اس بندے پہ یہ کیس ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے. جن کی امینڈمنٹ ہوئی ہے ان میں سے آپ بات کر لیں پی ٹی آئی کی، ان کے کتنے پہ کیسز چل رہے ہیں، ابھی کتنی ایف آئی آرز ہوئی ہیں؟ آپ پی ٹی آئی پہ بے شک نہیں، پی ٹی آئی تو اس پارلیمنٹری کمیٹی میں شامل ہی نہیں. پارلیمنٹری کمیٹی میں ابھی شامل ہوئی ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن میں بیٹھیں گے. مولانا فضل الرحمان پہ کتنے کیسز ہیں؟ انہوں نے بنایا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی. مولانا فضل الرحمان پہ اگر کیسز نہیں ہیں لیکن وہ ان کے اوپر الزام اعظم ضرور نذیر لگتا تارڑ ہے پہ کتنے کیسز ہیں؟ وہ پارلیمنٹری کمیٹی میں شامل تھے. نواز شریف جیسے ایون فیلڈ کا ہے، ایون فیلڈ بھی تو اسی چیز میں ہے. یہی تو پرابلم ہے، یہی میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں. لیٹس موو بیک. میرا خیال میں آپ کی بات کا جو جسٹ تھا نا، جو میں ایک منٹ آپ کی بات کا جسٹ یہ تھا کہ جو تھوڑی دیر پہلے شاید بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو لوگ ایکچولی جا کے ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں یا یہ امینڈمنٹس کر رہے ہیں وہ اتنے نیٹ اینڈ کلین نہیں ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی. نہیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں فرشتے لے کے آنے ہیں، میکائیل جبرائیل علیہ السلام لے کے آنے ہیں. کون لے کے آنا ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ ہمیں ایک پاپولسٹ بیانیہ ہمارے دماغوں میں بھر دیا گیا ہے کہ جی فلاں چور ہے، فلاں کرپٹ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. بھائی خدا کے لیے پڑھ تو لیجئے، سمجھ تو لیجئے کس کے خلاف کیس کہاں سے بنا ہے، کس کے خلاف کیس کہاں سے ثابت ہوا ہے، پارلیمنٹری کمیٹی کون ہے، جج کیسے بنا ہے. نواز شریف صاحب پر ایون فیلڈ کا کیس ہے، ابھی تک منی ٹریل نہیں دے سکے. یہ جو ہمارا شہباز شریف صاحب ہیں، یہ موسٹ ڈاکومنٹڈ ٹی ٹی سکینڈلز، ٹی ٹی شہزادے پوری فیملی. اور یہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ، 17,000 ٹرانزیکشنز ود ثبوت. اعظم نذیر تارڑ صاحب کے بڑے کون ہیں؟ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب. اور جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے بچے ارب پتی ہو گئے، میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں. آپ میں سے کوئی ہے کوئی ارب پتی ہوا ایسے؟ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.